نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی عبادت اس ایک اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو سارے انسانوں کا، سارے جناتوں کا، سارے جانوروں کا، سارے نباتات کا تنہا رب ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کے اوپر کئی آسمان بنائے جو مجھ کو اور آپ کو نظر نہیں آتے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے زمینوں کے نیچے 7 زمینیں بنائی جو مجھ کو اور آپ کو نظر نہیں آتے. بابرکت ہے وہ ذات جس کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے اس پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. یہ وہ نبی آخر الزماں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مختصر سی حمد و صلات کے بعد تمام قسم کی رحمتیں ہوں ان نفوس قدسیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی جماعت پر جن کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں سے، جن کی کاوشوں سے دین اسلام مشترک اور آپ تک بآسانی پہنچا ہے. معزز حاضرین، آج کا جو دن یوم الجمعہ ہے یہ بڑا مبارک اور بابرکت دن ہے. اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ وہ بعض چیزوں پر فضیلت دیتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے 1,20,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. ان تمام انبیاء علیہ السلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو فضیلت دی، جو مقام دیا، وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا. اسی طرح ان گنت بے شمار فرشتے ہیں، مگر ان تمام فرشتوں میں جو مقام اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا وہ کسی اور فرشتے کو نہیں دیا. اسی طرح سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، ان 12 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو جو فضیلت حاصل کی ہے وہ کسی اور مہینے کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے. بالکل اسی طرح ہفتے میں 7 دن ہوا کرتے ہیں اور ان 7 دنوں میں جمعہ کے دن کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ کسی اور دن کو عطا نہیں کی ہے. جمعہ کی بہت ساری خصوصیات ہے، ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ دن نصیحت کا دن ہے. جمعہ کا دن یہ نصیحت کا دن ہے. امام جب خطیب ممبر پر چڑھتا ہے، لوگ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کے لیے، شریعت کا پیغام سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ ایک مومنوں کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے.
اللہ کے اسی پیغام کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ عنوان جمعہ ہے آؤ لوٹ چلیں اللہ کی طرف۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ ان نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اس کی ان تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، ایک سب سے بڑی نعمت اللہ کا علم ہے جو مجھ کو اور آپ کو عطا کیا گیا۔ توحید ہے جو میرے اور آپ کے سینوں کے اندر موجود ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم کسی کافر والدہ کے پیٹ میں پیدا ہو جاتے، کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو جاتے، تو اللہ نہ کرے ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو توحید والے گھرانوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اس اللہ کا شکر گزار ہے، اس اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو دین کا علم عطا کیا۔ میں اور آپ ہر جمعہ خطبہ سنتے ہیں، نمازوں کے بعد دروس کا سلسلہ آپ کے سامنے سنایا جاتا ہے، یہ ساری علم کی باتیں آپ سنتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، نبی کی حدیث کو سنتے ہیں، حق جانتے ہیں، سچائی جانتے ہیں، باطل اور حق کا فرق جانتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ صرف علم حاصل کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک بندہ عمل نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ جو علم ہے وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کے پاس نبی کی حدیث آئی، اللہ کا کلام آیا تو فوراً آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ عمل کرنا ضروری ہے، بغیر عمل کے انسان نہ تو دنیا میں کامیاب ہوگا نہ تو آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورۃ العصر میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ معلوم کیا ہوا؟ ضروری ہے کہ میں اور آپ جو علم سیکھے وہ عمل کریں۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو حق بات جانتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا حرام ہے، میں اور آپ اکثر جانتے ہیں۔ داڑھی چھوڑنا واجب ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ شادی میں جہیز لینا حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ سالوں سے علماء بیان کرتے آئے ہیں دین اسلام میں، اور آپ جانتے ہیں۔ کون ایسا مسلمان ہے جو کھڑ کر کہے کہ مجھے دین اسلام کی باتیں نہیں معلوم؟ ہم کو معلوم ہے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، ہم کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے دین کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ جو شخص علم رکھنے کے بعد بھی عمل نہ کرے، جو شخص علم رکھنے کے بعد بھی عمل نہ کرے، ایسا شخص اللہ کی نظر میں جاہل ہے، اور ایسے جاہلوں کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ جہالت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب اللہ نے آپ کو دین کا علم دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یوسف علیہ السلام وقت کے جلیل القدر نبی ہے، دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہیں۔ جب مصر میں بیچے گئے، مصر کے بادشاہ کے گھر میں لائے گئے، بادشاہ کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان پر فدا ہو گئی، اور دل میں برا خیال پیدا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرے، نعوذ باللہ۔ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بند کمرے میں لے گئی اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، اے یوسف، میرا شوہر ابھی گھر پر نہیں ہے اور میں تمہارے حسن پر فدا ہو چکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم میری اس خواہش کو، میرے مطالبے کو پورا کر دو۔ یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہے، سینے میں اللہ کا علم ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اے پروردگار، کس مشکل گھڑی میں تو نے یوسف کو ڈال دیا؟ سامنے عزیز مصر کھڑی ہے، زنا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ زلیخا نے کہا، اے یوسف، اگر تم میرے ساتھ نہیں سو گے، میرے ساتھ وہ کام نہیں کرو گے جس کی میں تم سے تمنا کرتی ہوں، تو یاد رکھنا میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم کو جیل خانے کے اندر ڈال دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کا انکار کر دیا، جیل خانے کی طرف چلنے لگے اور رب کو پکارا، رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرے پروردگار، مجھے جیل خانہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف زلیخا مجھے بلاتی ہے۔ اسبو الیہن، اگر میں اس کے مکر و
فریب میں چلے گیا تو میں نبی ہوتے ہوئے علم رکھتے ہوئے جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ عزو الیہ نکون من الجاہلین، میرے پروردگار اگر تو نے زلیخا کے مکر سے مجھے نہیں بچایا تو یہ یوسف نبی ہوتے ہوئے علم رکھتے ہوئے جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ جب علم سیکھیں تو اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ اس علم کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا قیامت کے دن، جہاں ہولناک منظر ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ سرزمین حشر پر اللہ رب العالمین ہر بندے سے 5 قسم کے سوال کرے گا، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کتنا علم تھا اور کتنا عمل کیا۔ علم آنے کے بعد مومن کی زندگی بدل جاتی ہے، علم آنے کے بعد مومن عمل کے ذریعے اپنی زندگی کو سدھارتا ہے، سنوارتا ہے۔ میں اور آپ نصیحت سننے کے لیے آئے، اور اللہ کی جانب سے یہ نصیحت ہے اس جمعہ کے پیغام میں کہ جو کچھ علم آپ سیکھتے ہیں یہاں سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو اس پر ابھاریں، اپنے دوست احباب کو اس کو سمجھائیں۔ کتنے ایسے مسلمان آج بے راروی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر برائی ہمارے گناہوں کی، ہر برائی، ہر گناہ آج ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار کر دیا ہے، لیکن پھر باوجود اس کے ہماری قوم اس کے اندر ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ میں اور آپ دنیا میں آئیں، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کرتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزماؤں کہ تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ایک لمبا عرصہ گزارتا ہے، پھر دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ جو مختصر زندگی اس نے گزاری ہے، اللہ کہتا ہے میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں تم کو آزماؤں کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اچھے کاموں کا مطلب کیا ہے؟ احسن عملہ کا مطلب کیا ہے؟ احسن عملہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان حلال چیزوں کو اپنائیں اور حرام سے اپنے دامن کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے بندہ ان حلال چیزوں کا استعمال کرے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، حرام چیزوں سے منع کیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ بندہ کبھی بھی حرام کی طرف نہ جائے، حرام کاری نہ کرے، گناہ کے کام نہ کرے، کیونکہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اچھے کام کریں، گناہوں سے بچیں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہے۔ لیکن اس کے برخلاف آج ہماری امت مسلمہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ ہر قسم کا گناہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری بستیوں میں پایا جا رہا ہے۔ ایک والدین اپنے بچوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو برائی سے روک سکے۔ ایک بھائی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی بہن کو برائی سے روک سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کر لیا، اور ایمان کب کمزور ہوتا ہے؟ ایمان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب بندہ گناہوں کے اندر کثرت سے ملوث ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ہر طرف سے باطل کے گھیرے میں گھیرا ہوا ہے۔ آج باطل ہم کو گھیر چکا ہے، ہم کو گناہوں کے اندر ڈبا چکا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کے باہر نکلنے کے بجائے گناہوں کے سمندر میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں ہر نماز کو آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، مجھے سیدھا راستہ دکھانا۔ ہر نماز میں بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا معاملہ ہے؟ جب وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے، لیکن جب مسجد کے باہر نکلتا ہے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکا دیتا ہے۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ تم اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہو، اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرتے ہو، باہر نکلتے ہو، پھر اللہ کی آیت کو بھول جاتے ہو؟ کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تم ہر بار اللہ کے پاس آؤ، ہدایت طلب کرو، اور گمراہی کا شکار ہو جاؤ، خود کے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کرو تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اللہ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، تم ہدایت لینا نہیں چاہتے۔ گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ انسان کی زندگی میں خیر، برکت، سکون اسی وقت آئے گا جب وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئے گا۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آؤ مسلمانوں اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف لوٹو، اب بھی وقت ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارا جنازہ یہاں ہوگا، تمہاری مغفرت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف لوٹو،
اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو صراط مستقیم دینا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، ہر گناہ سے بچاؤ، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، دن کے اجالے میں ہو رات کے اندھیرے میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو پوشیدہ طور پر ہو، ہر گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ اور جب بھی گناہ کرو تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ کائنات کا بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی ایرے غیرے کی نہیں بلکہ کائنات کے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچائیے۔ آج ہندوستان اور بالخصوص کرناٹک کی سرزمین پر جو مسئلہ اچھالا گیا حجاب کے تعلق سے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جب کورٹ سے یہ فیصلہ آیا کہ نعوذ باللہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے، کتنوں کے سینوں میں تکلیف ہوئی؟ اپنے نفسوں سے پوچھے کیا واقعی ہم نے تکلیف محسوس کی جب اللہ کے اس ایک شعار کو مٹایا جا رہا تھا؟ ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارے دلوں میں کوئی اثر نہیں پڑا۔ آج بے راروئی کا شکار امت ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ آج جوان بچی جو ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بیٹی ہے، دلہن کی حالت میں ہے، شادی خانے میں بیٹھی ہے، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے بہنوں کی اس تصویر کو لے کر، فوٹوگرافر اس کی فوٹو لے کر لوگوں کے سٹیٹس پہ شیئر کرتا ہے۔ ہماری جوان بچی غیروں کے سٹیٹس پہ شیئر ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے دل میں تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے اپنی عورتوں کو بے غیرتی کی تعلیم دی ہے۔ ہم کو گناہ نظر نہیں آتا کیونکہ ہم نے گناہوں کو اچھا سمجھا ہے۔ جب انسان گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو شیطان کا کام یہ ہے کہ اس گناہ کو اس کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرے۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز برائی ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ہمارے برے اعمال کو ہمارے لیے اچھا بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں، ماں باپ خاص طور پر توجہ دیں، اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں، ایک بے حیائی سین فلم کے اندر آ جاتی ہے، کسی باپ کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی سے کہے کہ چینل بدل دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دینی تعلیم اپنی اولاد کو نہیں دی، ہم نے انہیں نہیں سکھایا کہ اللہ کی طرف کیسے پلٹا جاتا ہے، ہم نے نہیں سکھایا۔ کالج تو پڑھا دیا، اسکول تو پڑھا دیا، انجینئرنگ ڈاکٹر سب کچھ بنا دیا، مگر بیٹی کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہ سکھا سکے۔ یہ ہماری بے غیرتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے بداعمال ہے، ہمارے گناہ ہیں، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً ہم پر عذاب نازل کر رہا ہے۔ اس کی عذاب کی شکل کبھی کفار کو مسلط کر کے ہوتی ہے، کبھی ہمارے زندگیوں میں خیر و برکت کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے وقت میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، کہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کو نماز کو بلایا جاتا ہے، آپ کہتے ہو بزی ہو، تو یہ بزی ہونا یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے عذاب ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو چل کر نہیں آتے۔ دوڑو اللہ کی طرف، اب وقت ہے کہ اب اللہ کی طرف پلٹیں۔ آج دنیا پرفتن دور میں جی رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم اپنے ایمان کو سہارا بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کی طرف لوٹیں۔ جب بندے اللہ کی طرف لوٹیں گے انشاءاللہ یہ دنیا کامیابی کا منظر دیکھے گی، مسلمان فتح پائیں گے، مومن غالب ہوں گے۔ کس وقت؟ جب اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ تمہاری طرف آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ خالص دل کے ساتھ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ رب العالمین اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں اللہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ اہل ایمان سے گزارش ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑے، سرکشیوں کو چھوڑے، آئے اللہ کی طرف، پلٹو دین کی طرف۔ یقیناً تمہارا غلبہ ہوگا، تم کامیاب ہوں گے، سلطنتیں تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، تمہاری زندگیوں میں خیر و برکت آئے گا، تم خوشحال زندگی گزارو گے، تمہاری تعداد میں کثرت ہوگی، اللہ کا ہاتھ تم پر ہوگا۔ بس ایک کام اپنے آپ کو کرنا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے دامن کو بچانا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے دل میں اللہ کی محبت بٹھانا ہے، اس دل کو قلب منیب بنانا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے والا دل، اللہ کی طرف پلٹ آنے والا دل، ایسا دل جو گناہ کے بعد اپنے دل میں احساس پیدا کرے۔ وہ دل پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو گناہ کے بعد اس کے اندر احساس پیدا ہو کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، اب ضرورت ہے کہ میں اللہ کی طرف پلٹوں، اس کے حضور توبہ کروں، اللہ کے سامنے روؤں، گڑ گڑاؤں، معافی مانگوں، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جاؤں۔ پلٹو اللہ کی طرف۔ کیسے پلٹو؟ ویسے پلٹو جیسے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ تبوک کا موقع تھا، 30,000 مسلمانوں کا لشکر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تبوک کی طرف نکلنا ہے. سارے لوگ تقریباً 30,000 مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے تبوک کی طرف روانہ ہوا. کچھ صحابہ کرام کسی بہانے کی وجہ سے مدینہ میں رکے اور جنگ میں حاضر نہیں ہوئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر ان کا آنا فرض العین تھا. لیکن جو لوگ مدینہ سے نہیں نکلے، اب ایک معاملہ یہ تھا کہ جب مسلمان واپس آئیں گے مسجد نبوی میں محفل بیٹھے گی، اور وہ جو صحابہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے ان کو اپنی عرضی پیش کرنا تھا، ان کو اپنا ریزن پیش کرنا تھا کہ وہ کیوں جنگ میں شامل نہیں ہوئے. جنگ تبوک ہوئی، مسلمان کو فتح نصیب ہوئی، مسلمان لوٹ کر آئے مدینہ. مسجد نبوی میں وہ محفل بیٹھی جن میں ان صحابہ کو عرضی پیش کرنا تھا. کعب ابن مالک کہتے ہیں ان 80 صحابہ کی جماعت میں میں بھی ایک نوجوان تھا جو جنگ میں شامل نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا، مسجد نبوی میں وہ محفل قائم ہوئی. لوگ جوق در جوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، اپنا ریزن پیش کرتے کہ اللہ کے نبی میری یہ وجہ تھی اس لیے میں جنگ میں شامل نہیں ہوا. کعب ابن مالک کہتے ہیں سب کی باری تھی، سب نے اپنا اپنا عذر پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری الفاظ پر ان کے حق میں دعا کر دی اور وہ چلے گئے. کعب ابن مالک کہتے ہیں جب میری باری آئی، جب میرا نمبر آیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے کعب ابن مالک بتاؤ کیا وجہ تھی تم جنگ میں شامل نہیں ہوئے؟ کعب ابن مالک نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس اتنی صلاحیت ہے، میں اپنے باتوں میں آپ کو اتنا بول سکتا ہوں، اتنا پھرا سکتا ہوں کہ آپ میری بات کو تسلیم کر کے مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے اللہ آپ کو وحی کے ذریعے کعب بن مالک کی حقیقت کو بتا دے گا. اے اللہ کے نبی میں پروردگار سے ڈرتا ہوں، اب میں گناہ کر چکا ہوں، میں نے آپ کی نافرمانی کر دی، میں جنگ میں شامل نہیں ہوا، میری وجہ یہ تھی، میری خطا یہ تھی کہ میں بغیر کسی وجہ کے گھر میں بیٹھا رہا، جنگ میں شامل نہیں ہوا. کعب بن مالک ڈر گئے اللہ سے، اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کے نبی کے سامنے سچ بات بتا دی کہ اللہ کے رسول میری خطا یہ تھی کہ میں بلا وجہ گھر میں رہا، جنگ میں شامل نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے کعب جس رحمان سے ڈر کر تم نے سچ کہہ دیا ہے، اب اس رحمان کے ہاتھ میں ہے تمہاری توبہ قبول کرنا، میں تمہاری عرضی قبول نہیں کر سکتا. مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دیا گیا کہ کعب بن مالک کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی کعب بن مالک سے بات نہ کرے، کوئی تجارت نہ کرے، کوئی خرید و فروخت نہ کرے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بائیکاٹ کا معاملہ کیا، حتیٰ کہ بائیکاٹ کا 1 دن چلا، 2 دن چلے، 3 دن چلے، حتیٰ کہ بائیکاٹ کے 40 دن گزر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیے، صحابہ کرام کی جماعت مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی. میں لوگوں کو سلام کرتا، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میں لوگوں سے ان کے حال چال پوچھتا، لوگ مجھ سے نظریں پھیر لیتے. 40 دن گزر چکے، مدینہ کی زمین بڑی ہوتے ہوئے ہمارے لیے تنگ کر دی گئی تھی، ہماری آنکھوں سے آنسو جاتے، کوئی کلام کرنے والا نہیں. تصور کر کے دیکھیے. کعب ابن مالک کہتے جب 40 دن گزر گئے اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کعب بن مالک اپنی بیوی سے بھی بات چھوڑ دے، اپنی بیوی کے بھی بستر سے الگ ہو جا، سختی پہ سختی. کعب ابن مالک کہتے ہیں 40 یہ 10 دن اور 50 دن تک مدینہ کی زمین کشادہ ہوتے ہوئے ہمارے تنگ کر دی گئی تھی. کوئی آدمی ہم سے کلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، ہم بند کمروں میں اپنی روتے ہوئی زندگی گزارتے رہے. 91 دن کی فجر کی نماز کے بعد میں ذکر و اذکار کرتے ہوئے اپنے گھر پر بیٹھا تھا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے کعب بن مالک خوش ہو جا. جیسے میں نے سنی ندا سجدے میں گر گیا. مجھے امید ہو گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے میری سختی کو دور کرنے کے لیے کوئی فیصلہ آیا ہے، کوئی پروان آیا ہے. میں نے سجدے سے سر اٹھایا، کہنے والے نے کہا اے کعب بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ کعب بن مالک کا بائیکاٹ ختم کر دیا گیا ہے. دل بے چین تھا جس ہستی سے ملنے کے لیے جنہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں آئے. 50 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کے سلام کا جواب دیا. کعب بن مالک نے کہا میں نے دیکھا اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی سے بارونق ہو چکا تھا. میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول بتائیے آج یہ جو بائیکاٹ کی سختی میرے ساتھ ختم کی گئی یہ آپ کا فیصلہ ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے کعب خوش ہو جا، تو نے جو غلطی کی تھی، تیرے دل میں جو غلطی کا احساس پیدا ہوا، تو اللہ کی طرف لوٹ کر آیا، تو قلب منیب لے کر آیا، رحمان کا فیصلہ
فیصلہ ہے، عرش سے فیصلہ آیا ہے کہ اللہ نے کعب بن مالک کی توبہ قبول کر دی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رحمان سے بن دیکھے، وہ قیامت کے دن قلب منیب لے کر آئیں گے۔ قلب منیب، ڈرنے والا دل، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والا دل، کعب بن مالک کی طرح ہو۔ میں اور آپ اگر غلطی کریں، گناہ کریں، اپنے دل میں اس غلطی کا احساس پیدا کریں اور لوٹ کر مسجد کی طرف آئے، لوٹ کر اللہ کی طرف آئے اور اللہ کے حضور توبہ کریں۔ اللہ نے کعب بن مالک کی توبہ قبول کی ہے۔ مومنوں، اللہ کا ہر مومن سے وعدہ ہے، وہ ہر مومن کو معاف کرے گا۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ کی جانب آؤ، توبہ کرو، پلٹو اللہ کی جانب آؤ، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، پروردگار تمہارے لیے تمہیں معاف کرنے کے لیے راضی ہے۔ بس اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حبب الیکم الایمان، ہمارے دل میں ایمان کی محبت ہونی چاہیے۔ جب ایمان کی محبت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، رجوع کرنے والا دل ہوگا، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن مسلمانوں کی سرزمین پر بلندی ہوگی۔ اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف آئیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب بہت سارے فتنے آئیں گے، انسان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور فتنے اتنے خطرناک ہو گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے فتنے آئیں گے، اتنے خطرناک فتنے آئیں گے کہ ان فتنوں کے دور میں مومن کا اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آدمی صبح میں مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ہر طرح کا فتنہ مومنوں کو گھیر لے گا۔ آج عصر حاضر میں کتنے فتنے نہیں پیدا ہو گئے، سوشل میڈیا کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، عریانیت کا فتنہ، ایسے ایسے فتنوں میں آج ہماری امت ملوث ہے۔ اس فتنوں میں مبتلا ہو کر ہم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، ہم اپنے صوم و صلات کو کمزور کر رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی نسل نو کو دین کی تعلیم دے، ورنہ آنے والے حالات اس سے بدتر ہونے والے ہیں۔ قیامت جب جیسے جیسے دن بڑھتا جائے گا، قیامت قریب ہوتی جائے گی اور فتنے اتنے ہی سنگین بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت جب قریب ہوگی فتنے بہت سنگین ہوں گے، اتنے سنگین ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ انسان کے اس دور میں، انسانیت کے اس دور میں جب دجال کا ظہور ہوگا، جب دجال آئے گا، یہ روئے سرزمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول جب دجال کا ظہور ہوگا لوگوں کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا، جب دجال آئے گا لوگوں کا اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اہل ایمان اپنے ایمان کو گوا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ دجال آنے سے 3 سال پہلے اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کو حکم دے گا۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب دجال آئے گا، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے اللہ رب العالمین آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کو کم کر دے، زمین کو حکم دے گا اناج کو کم کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آنے کے لیے 2 سال باقی ہو جائیں گے، اللہ پھر سے آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کو اور کم کر لے، زمین کو حکم دے گا کہ اناج کو اور کم کر دے۔ اسی طرح جب دجال آنے کے لیے 1 سال قبل ہوگا، اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کو حکم دے گا کہ مکمل طور پر بارش کو ختم کر دیا جائے، اناج کو نہ اگا جائے، نہ زمین سے اناج نکلے گا، نہ آسمان سے بارش برسے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تعجب کرتے ہوئے، اے اللہ کے رسول جب یہ بڑا فتنہ مسلمانوں کے درمیان رونما ہوگا، نہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، نہ زمین سے اناج نکلے گا، تو لوگ کیا کھائیں گے؟ مسلمان کیا کھائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیں، ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ دین کی تعلیم اپنی اولاد کو دینا کتنا ضروری ہے۔ ہم نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو دجال کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیسے دجال کا مقابلہ کرے گی؟ اس بڑے فتنے کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب دجال دنیا میں آئے گا تو کھانا نصیب نہیں ہوگا، مومن اللہ کا ذکر کریں گے، جب مومن اللہ کا ذکر کرتا جائے گا اللہ اس کے جسم میں طاقت عطا کرتا جائے گا، اللہ کا ذکر مومنوں کا کھانا بن جائے گا، ذکر الہی مومنوں کا کھانا بن جائے گا۔
اور یہ ذکر الہی کب کرے گی ہماری نسلیں، ہماری اولاد اللہ کا ذکر کب کرے گی؟ جب والدین ان کو علماء کے ساتھ جوڑیں گے، جب والدین ان کے اولاد کو مسجدوں میں لائیں گے، اللہ کا کلام سنائیں گے، ان کو حدیث پڑھائیں گے، ان کو قرآن پڑھائیں گے، ان کو ذکر و اذکار کی تعلیم دیں گے۔ ضرورت ہے، ہر فتنے سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے اور علم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک بندہ علم حاصل نہیں کرے گا اور عمل نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکے گا نہ آخرت میں کامیاب ہو سکے گا۔ بہت گناہ کر چکے ہیں، غفلت کی چادر میں بہت سو چکے ہیں، اب ضرورت ہے کہ میں اور آپ اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلت اللہ علیکم، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ کیا مسلط کرے گا؟ ذلن، ذلت کو، خاری کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں پر ذلت طاری ہوگی۔ کیسی ذلت طاری ہوگی؟ ان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی مرتبہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک نہیں ہوگا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ وہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں برکت چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، حتی ترجعوا الی دینکم، تو ضرورت ہے کہ میں اور آپ اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر آئیں۔ جب تک اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، یقیناً اللہ بھی تمہارے حق میں ہدایت لکھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، اللہ کی جانب سے، رسول اللہ کی جانب سے یہ مومنوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو بدلیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں سب سے بہترین زندگی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ۔ اس زمانے کی طرح اس زمانے کو بنانا ہوگا، اسلاف کی طرح اپنے دل میں قلب و جگر پیدا کرنا ہوگا، بدعات و خرافات سے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ رمضان مبارک مہینہ عن قریب آنے والا ہے۔ رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ بندہ متقی بنے، اور ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ بندہ متقی بنے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اپنے دامن کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے، ان حرام کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لینے کا نام تقوی ہے۔ متقی انسان کیسے ہوتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے وہ عظیم الشان بادشاہ، ایسی خلافت کرنے والے بادشاہ، ان کے بعد دنیا کبھی ایسے بادشاہ کو نہیں دیکھے گی۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، ان کی دور خلافت میں بحرین سے کستوری اور عنبر لایا گیا۔ امیر المومنین کی خدمت میں وہ کستوری اور عنبر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ بحرین کے عمراء کی جانب سے یہ خوشبو آئی ہے، امیر المومنین کے حق میں یہ ذمہ داری ہے کہ اس کستوری اور عنبر کو برابر برابر تول کر مدینہ کے مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو اس کستوری اور عنبر کو تول کے برابر برابر کر دے، تاکہ وہ برابر حصہ سارے مدینہ کے مسلمانوں کے گھروں میں جائے اور وہی ایک حصہ امیر المومنین کے گھر میں بھی آئے۔ عرب کی عورتیں وزن کرنے میں بڑی ماہر ہوا کرتی تھی۔ امیر المومنین نے کہا مجھے ایک ایسی عورت کی تلاش ہے جو اس کستوری اور عنبر کو برابر برابر تول دے تاکہ وہ سب کے گھروں میں جائے اور میرے گھر میں بھی ایک حصہ آئے۔ آپ کی بیوی عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہنے لگی اے میرے شوہر امیر المومنین، میں وزن کرنے میں ماہر ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کستوری اور عنبر کو میں سب کے لیے برابر برابر کر دوں۔ امیر المومنین نے کہا اے عاتقہ، میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ عاتقہ نے پوچھا اے امیر المومنین بتاؤ تو صحیح، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے اس کام کا حکم نہیں دیتے؟ آپ مجھے آزما کر دیکھے، میں وزن کرنے میں ماہر ہوں۔ عمر بن خطاب نے کہا مانا عاتقہ تو وزن کرنے میں ماہر ہوگی، لیکن میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ عاتقہ نے پوچھا اے میرے امیر المومنین شوہر بتا دو، وجہ تو بتا دو کہ آخر تم مجھے اس کام کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ امیر المومنین نے کہا اے عاتقہ، جب تو یہ کستوری اور عنبر اپنے ہاتھوں میں لے گی، اس کو تولے گی، اس کو
برابر برابر کرے گی، وہ کستوری اور عنبر کی خوشبو تیرے ہاتھوں میں لگے گی، وہ برابر برابر والا حصہ سب کے گھروں میں جائے گا، اتنا حصہ عمر کے گھر میں بھی آئے گا، لیکن عاتقہ تیرے ہاتھ میں جو کستوری لگی ہوگی تو اسے اپنے سینے پر لگا لے گی، یہ عمر کے گھر میں اضافہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے گا یہ اضافہ تم نے اپنے گھر میں داخل کر لیا، خبردار عاتقہ میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یہ تقویٰ ہے۔ معمولی چیز پر صحابہ کا خوف ایسا اللہ کا طاری تھا کہ معمولی چیز پر عمر بن خطاب نے خبردار کر دیا۔ ایسے تقوی کی ضرورت ہے، یوں ہی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہمارا ایک شکوہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہونے کے لیے انسان کا متقی ہونا شرط ہے، صرف نماز پڑھنا متقی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں، ورنہ بہت سارے مسلمان ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسجد کے باہر نکلنے کے بعد اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھونک کر پھینک دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ آپ سگریٹ کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نماز پڑھو، حرام بھی کام کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر روانہ ہوئے، کچھ قسم کے لوگوں کو دیکھا جن کو عذابات دیے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا عذاب دکھایا گیا۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے آدھے جسم خوبصورت ہے اور آدھے جسم بدصورت ہے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے جن کے آدھے جسم خوبصورت ہے آدھے جسم بدصورت ہے؟ جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے بھی کام کرتے تھے، برے بھی کام کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، بے حیائی کے کام بھی کرتے تھے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ یہ دین خالص ہے، اس میں مکمل طور پر داخل ہونا ہوگا، ہر برائی سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا۔ انسان متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنائے، واجبات پر عمل کرے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے صحن میں نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی مدثر کی آیتیں پڑھا رہے تھے۔ سأصلہ سقر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں سورہ مدثر کی آیتوں کو تلاوت کر رہے تھے۔ اس آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، ان قریب اللہ رب العالمین کافروں کو سقر میں داخل کرے گا، اور تم کو کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ سقر جہنم کی ایک آگ ہے جو انسانوں کے چہروں کو برباد کر دے گی، جس میں اللہ نے عذاب دینے کے لیے 19 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ 19 فرشتے کافروں کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے جہنم میں مقرر کر رکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی آیتیں پڑھ رہے تھے، مصلیوں کے پیچھے اسلام کے دو دشمن ابو جہل اور رکانہ کھڑے ہوئے تھے، ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اللہ نے ہم کو سزا دینے کے لیے جہنم میں صرف 19 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ جب نماز ختم ہوئی، ابو جہل اور رکانہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ نماز میں کیسی آیتیں پڑھتے ہو؟ آپ کی آیتیں سن کر ہمیں ہنسی آتی ہے کہ اللہ نے کافروں کو، ہم کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں صرف 19 فرشتوں کو رکھا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ہنسی کی بات ہے۔ ہم تو کہہ دیں گے کفار مکہ سے کہ وہ پورے مل کر خالی 2 فرشتوں کو دیکھ لیں گے، میں اور رکانہ مل کر 17 فرشتوں کا مقابلہ کر لیں گے۔ ہمارے لیے 17 فرشتوں سے ڈرنا بڑی آسانی کی بات ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کے دلوں پر بڑی شاخ گزری۔ امیر المومنین عمر بن خطاب اٹھے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ ابو جہل اور رکانہ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ جہنم میں 19 فرشتوں سے لڑائی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے کہا، اے عمر، یہ میری قوم نادان ہے، یہ اللہ کی طاقت کو نہیں جانتی، یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا جانتی ہے لیکن اللہ کی طاقت کو نہیں جانتی۔ یہ نادان ابو جہل اور رکانہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں 17 فرشتوں سے لڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر مت گھبرا، اللہ نے فرشتوں کی صفت کیا بیان کی ہے یہ نادان نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، جہنم میں اللہ نے ان کو عذاب دینے کے لیے 19 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور 19 فرشتوں کو چھوڑیے، ایک فرشتے کی ہائٹ کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
ہیں اے عمر 19 فرشتوں میں سے بس ایک فرشتے کی ہائٹ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کے زندگی پر کیسا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف کیسے رجوع کرتا ہے. رکانہ نے کیسے رجوع کیا؟ اللہ کے رسول کی حدیث سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا جو پیر ہوتا ہے یہ پیر کے تلوے سے لے کر اس کے ٹخنوں تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ وہ 70 سال تک تیز رفتار گھوڑے کی سوار کرتا رہے تو فرشتے کی کان کی لو سے لے کے گردن کے برابر تک نہیں پہنچ سکتا. اتنے بڑے فرشتوں کو اللہ نے جہنم میں ان کو عذاب دینے کے لیے مقرر کر رکھا. اتنا بڑا فرشتہ ہوگا اور یہ کہتے ہیں کہ 17 فرشتوں سے مقابلہ کریں گے. جب یہ بات رکانہ کو معلوم ہوئی کہ اتنے بڑے فرشتے ہوں گے رکانہ کے دل میں اللہ کا خوف آیا. اللہ کا خوف آیا, دل اللہ کی طرف پلٹنا چاہا. رکانہ دربار نبوی میں آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں سمجھتا تھا کہ 19 فرشتے ہوں گے تو ہمارے مقابل کے ہوں گے, لیکن میں اللہ کی قدرت سے اللہ کی طاقت سے ناواقف تھا. مجھے آج اللہ کی عظمت اور قدرت معلوم ہو چکی ہے. اب رکانہ اللہ سے ڈرتا ہے اور آپ کے سامنے گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لوٹو اللہ کی طرف, رکانہ کی طرح لوٹو. جب اللہ کا قہر تم پر آئے گا تم بھی لوٹو گے اللہ کی طرف. مسلمانوں ڈرو اللہ کے ڈر سے, ڈرو اللہ کی طاقت سے, اللہ کی قدرت سے, ورنہ وہ دن دور نہیں جب تم پر بھی اللہ ایسے عذابات کو مسلط کرے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہر قسم کے گناہوں سے ہماری امت کی حفاظت فرمائے. اور آج کا جو دن ہے جو اس امت مسلمہ کے اندر ایک خرافات جنم لے چکے ہیں, یہ جو بدعات جنم لے چکے ہیں, انہی بدعات میں سے ایک بدعت ہے شب برات. شب برات کی رات جاگنا, یہ تصور کرنا کہ مردے ہمارے گھروں کو آتے ہیں, ہم کو قبرستان جانا چاہیے, اس رات جاگنا چاہیے, عبادت کرنا چاہیے, خصوصی دعا و اذکار کرنا چاہیے. ان تمام باتوں کو چھوڑ کر خلاصے کے طور پہ یہ کہوں گا یاد رکھیں شب برات کو جاگنا, اس رات کسی خاص عمل کو انجام دینا نہ تو یہ اللہ کا حکم ہے, نہ تو رسول اللہ کا حکم ہے, نہ تو صحابہ کی جماعت میں کسی صحابی نے اس عمل کو کیا ہے. یہ بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہم نے دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں پر اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. باری تعالیٰ ہم نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں, صغیرہ بھی گناہ کیے ہیں, لیکن تیری رحمت بڑی ہے اللہ, تیری رحمت کا واسطہ ہے میرے اللہ, تیری رحمت کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. باری تعالیٰ جو مسلمان پریشان حال ہے, غموں میں مبتلا ہے, اے اللہ انہیں سکون اور راحت کی زندگی عطا فرمانا. باری تعالیٰ جو مسلمان دواخانوں میں ہے, مریض ہے, بیمار ہے, لاچار ہے, اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمانا. باری تعالیٰ جو مسلمان بے نمازی ہے انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. باری تعالیٰ جو مسلمان تیرے دین سے غافل ہو چکے ہیں انہیں تیرے دین کی طرف لوٹانے کی توفیق عطا فرمانا. باری تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہے دین اسلام پر زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.